اب ہم آپ کو غزہ لیے چلتے ہیں. 4 دن کی جہاد 4 دن کی سیز فائر کا کل اعلان ہوا تھا. آج 1 بجے سے جو پاکستانی وقت ہے اس کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے تبادلے میں فلسطینی اور حماس کی جانب سے جو اسرائیلی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کی رہائی عمل میں آئے گی. تو ایک 4 دن یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ 4 دن نہیں یہ اب ہمیشہ کے لیے سیز فائر ہو, امن قائم ہو اور لوگوں کی زندگی میں امن آئے. تو یہ 4 دن میں جو کچھ ہو سکتا ہے مزید تعلقات میں بہتری کے لیے وہ کیا جائے. پھر قیدیوں کو رہا بھی کیا جائے گا. ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی قیدی اور اسرائیل کی جانب سے حماس کے فلسطینی قیدیوں کو جو رہا کیا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 200 امدادی ٹرکس کو رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی. یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی امداد یہاں پر آئے گی. اور میرے خیال میں جس طرح سے جانی نقصان ہوا ہے, جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, جتنے لوگوں کو تباہی کے جو مناظر ہیں, میں آپ یقین کریں میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طریقے سے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے, رولر چلا دیا جاتا ہے, وہ حال غزہ کا کیا گیا ہے. بہت کم ایسی عمارتیں ہیں. اگر ہم ایریل ویو دکھائیں آپ کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف آپ کو لاشیں نظر آتی ہیں, اجتماعی قبریں نظر آتی ہیں, آپ کو صرف ربل نظر آتا ہے, ملبہ نظر آتا ہے. ایک ویڈیو نظر آئی جس میں ایک باپ اپنی بچی کو گود میں لیا, اس کی آنکھیں ایسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ ویڈیو نہیں دیکھی جا سکتی. اس طرح کی بہت ساری معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں, اور اب ان کی تعداد تقریباً 14,000 14,500 جو شہید ہیں ان کی بتا رہی, جس میں 5,000 سے بچے ہیں. صدف میں آپ کو کیا بتاؤں, اور یہ جو ہاسپٹلز جنہیں ہر دنیا کے تمام تر جو کنونشنز قوانین بنے ہوئے ہیں اس کے تحت آپ ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ اسکول کا نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ بچوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ خواتین کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. لیکن نہ ہاسپٹل چھوڑے, اسکول تو چھوڑ دیں, ہاسپٹل میں جہاں امداد دی جا رہی تھی, جہاں پر بچے موجود تھے, جہاں پر خواتین موجود تھے, وہاں بھی. اور ایک اور چیز بھی ہے صدف کہ یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ غیر تصدیق شدہ اس اعتبار سے ہیں کہ جتنی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہیں, جہاں پر رات کو اچانک بمباری کر دی جاتی تھی, وہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنی ہلاکتیں ہوئیں. تو ہمارے پر اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب. بہت شکریہ, اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو اعزاز صاحب. اس اعتبار سے اچھی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں پر آج آسمان سے آگ نہیں برسے گی اور جنگ بندی ہو رہی ہے صرف 4 دن کے لیے, لیکن یہ 4 دن بھی شاید تھوڑا سا ان کو ریلیف مل سکے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ایک تو یہ, اور دوسرا کس طریقے سے لیوریج کیا گیا اسرائیل کو کہ وہ اس چیز پر راضی ہو سکے کہ وہ جنگ بندی کرے؟ دیکھیں, یہ تو بہرحال اچھی خبر ہے کہ 4 دن ہی صحیح, لیکن اپنے گناہ سے اسرائیل کچھ تو فرصت لے. تو اصل ایڈوانٹیج اس کا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بار سلسلہ رکتا ہے تو پھر امن کی کوششوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے, اور بہت سارے پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس طرف معاملہ چلے. تو اگر تو یہ ڈائریکشن وہ لے جائے پرماننٹ سیز فائر کی طرف, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بگنی, جیسے کہ شو ان دی ڈور, یعنی ایک قسم کا آپ سٹارٹ لے رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا جو جانا ہے یہ بھی ایک لحاظ سے اچھا ہے, کیونکہ جو ملک اپنی, جیسے تو انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی اور یہ لوگ اپنا رول پلے کریں گے, لیکن سٹیکس بڑھ جاتے ہیں, بیکاز ایز لانگ ایز دیز پیپل آر دیئر تو اسرائیل کے لیے زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں ایک نفرت کا ماحول پھیلا دیا گیا. آپ نے وہ دیکھا جس طریقے سے ایک امریکی سابق اہلکار اس طرح اس وینڈر کے سامنے, صرف اس نے فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا تھا اپنے پورٹ کے اوپر, تو ایمبلم لگایا ہوا تھا, تو وہ جو باتیں کر رہا تھا اس سے مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اسرائیل ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جس نے پوری دنیا میں نفرت کی اعزاز صاحب. اور وہ جرمن ٹیچر کا بھی میں نے منظر دیکھا تھا, پھر ایک خاتون کا بھی سانگ بھی زیر بحث ہے جو کہ بچوں نے گایا ہے, اور وہ اسرائیلی بچے جس میں جینوسائیڈ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے, ہم اینیہیلیٹ کر دیں گے, پتہ نہیں اس حوالے سے بھی بڑا الجزیرہ نے اس معاملے کو اٹھایا. ایک چیز مجھے بتائیں اعزاز صاحب, 4 دن یہ امداد بھی پہنچائی جائے گی. پہلے تو آپ نے تباہ کیا جو امداد کی فیسلٹیز تھیں یعنی ہاسپٹلز, اب امداد پہنچائی جائے گی. 4 دن بعد کیا ہوگا؟
خدا نخواستہ کیا یہی سچویشن آ جائے گی؟ اسرائیل کیا کسی چیز سے پابند کیا گیا ہے اسے کہ 4 دن بعد آپ اس طریقے سے بمباری نہیں کریں گے؟ 4 دن بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ نیتن یاہو تو یہی کہہ رہا ہے ہاں یہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن جو میں امید کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 4 دنوں میں صرف امن کی جو کوششیں جو کرا رہے ہیں قطر مینلی اور مصر بھی شامل ہے، کسی حد تک امریکہ بھی شامل ہے، تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. دیٹس مائی بیسٹ بیٹ آنیسٹلی، کیونکہ سیز فائر ٹوٹنا نہیں چاہیے. 4 دن ہے، اس کو آگے ایکسٹینڈ ہونا ضروری ہے. یہ اسرائیل کے اپنی بقا کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جو انہوں نے کر دیا ہے یہ ٹھیک ہے. مغرب میں، امریکہ میں، کسی حد تک یورپ میں بھی ان کے بہت سارے ساتھی ہیں، لیکن نہیں بھی ہیں. آپ اسپین کو آپ نے دیکھا، اسپین نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا. لیٹن امریکہ میں آپ دیکھیں لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ کرسچین ورلڈ ہے ساری، اور وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو مسلم ورلڈ میں تو ہے ہی بڑا جوش و خروش، لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومتیں اور طاقتیں اتنی نہیں ہیں کہ ہم ان کو کچھ اس طریقے سے محمد بن سلمان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا دیا. اس میں دیکھیں اب یہ برکس کا انہوں نے کہا کہ برکس والے ہتھیار بند کریں، تو اسرائیل کا دوسرا بڑا خریدار ان کے ہتھیاروں کا تو ہندوستان ہے. آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب نے کہا کہ میں تو اس میں نہیں آتا. وجہ بتائی کہ جی راجستھان کے الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان جو ہے اس وقت ایک وہی کچھ کر رہا ہے جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے. بلکہ مقبوضہ کشمیر میں تو کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ہی وہ جو سیٹلمنٹ کی جو پالیسی تھی نا، اسی کا ہی کاپی کیٹ کر کے تو وہ ڈیموگرافکس وہاں چینج کر رہا ہے. تو ماں سوائے ہندوستان کے اسی علاقے میں باقی تو پورا کا پورا مشرق جو ہے وہ بڑا پرٹربڈ ہے. تو اسرائیل کے لیے کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، اور یہ نیتن یاہو صاحب کو تو بہت ہی زیادہ اپنے ملک کے اندر سے بھی پریشانی ہوگی. اور اس وقت کوشش ہونی چاہیے سیز فائر کو بڑھانے کی. اعزاز صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ جب جنگ ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس کو بھلے جتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا کینوس کسی بھی وقت کسی بھی انداز سے بڑا ہو سکتا ہے. اور میں یہ خاصا حیران بھی تھا اور میں تشویش میں بھی مبتلا تھا، بلکہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں کہ کہیں اس کا جنگ کا دائرہ دوسرے ملکوں تک باضابطہ طور تک وسیع نہ ہو جائے، یا وہ اس میں نہ کود پڑیں، یا اس طریقے سے اسپیکٹرم، کیونکہ وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لے. ابھی تک ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ کو خدشات ہیں کہ اگر مجھے 7 اکتوبر کو جب یہ اٹیک ہوا، میں نے کوئی 3-4 انٹرویوز ہوئے یہیں آپ کے جیو ادھر، تو سب جگہ میں نے اس وقت یہ میری اسیسمنٹ تھی جو ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار نہیں پھیلے گا. اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کوئی عرب ملک جنگ کرنے کی تیاری میں نہیں کرنا چاہتا. کوئی عرب ملک. کون سا ملک؟ جو سارے فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں. کون کر رہے ہیں جنگ؟ کون کر رہے ہیں؟ نان اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں. ادھر حزب اللہ کر رہی ہے لبنان سے، ادھر سے یہ کر رہے ہیں، حماس کر رہے ہیں. ایون فلسطین کی جو PLO وہ بھی نہیں کر رہے. جی وہ تو تو جنگ میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک ماحول. میں ابھی ایک ریسنٹلی لیکچر دے رہا تھا، تو اس میں سارے باہر کے ملکوں کے تھے، تو ان میں ایک عرب ملک کا بھی تھا. انہی ملکوں میں سے ڈپلومیٹس تھے سارے، ان کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ حماس کے ایکشن نے ڈسرپٹ کر دیا عرب اسرائیلی نارملائزیشن کے عمل کو. تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں صاحب، ڈسرپٹ نہیں کیا، ڈیلے کیا. اچھا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عربوں کے مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یہ سلسلہ بھی چلنا ہے، ہم جنگ نہیں کریں. تو میں جنگ کا دائرہ اس طرح پھیلتا نہیں دیکھ رہا. یہ ضرور ہے کہ نفرت پوری دنیا میں بہت بڑھ گئی ہے، سیمیٹک ورسز اینٹی سیمیٹک. یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے. یہ اس سے بہت خرابی جنم لے سکتی ہے. اس کا میں پریشانی ہے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک رحم کرے. تھینک یو سو مچ اعزاز چودھری صاحب.